بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مسنون وضو کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ہم وضو کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وضو کرتے وقت اور وضو کرنے سے پہلے اور وضو کرنے کے بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور بعد میں شہادت پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت کوئی خاص دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں ثابت بھی نہیں ہوتی، حدیث کے مطابق یا سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں، جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، تمام احادیث اور تمام چیزیں جو ہیں وہ نماز نبوی میں درج ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز نبوی کتاب خرید کر یا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اب وضو کے دیگر مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر عمل تین بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا، اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس تین بار دھونے پر زیادہ کرے یا کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے یا 4-5 دفعہ دھو لے، تو بس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب مسنون وضو کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک چھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف اور ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر سنت کے مطابق وضو نہیں کیا جاتا اور وضو کا دھیان نہیں رکھا جاتا اور کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ خشک ایڑیوں کا عذاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ جو اچھی طرح وضو کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ولی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ